نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 85 آیت نمبر 128 سے 140 تک، لیسن نمبر 85 آیت 128 to 140۔ وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمع کرے گا ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، پھر فرمائے گا یا معشر الجن اے گروہ جن، معشر گروہ، الجن جنوں کے، قد تحقیق استکثرتم بہت کثرت سے لے لیے تم نے، من الانس انسانوں میں سے، وقال اور کہیں گے، اولیاؤہم ان کے دوست مددگار، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، ببعضن بعض کے ذریعے، وبلغنا اور پہنچے ہم، اجلنا اپنی مدت کو، الذی وہ جو، اجلتا تو نے مدت مقرر کی، لنا ہمارے لیے، قالا فرمائے گا یعنی اللہ تعالی، النار آگ، مثواکم ٹھکانہ ہے تم سب کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، الا مگر، سوائے، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ان ربک بے شک رب تیرا، حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ یہاں پر قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیسے کیسے مناظر ہوں گے، کس کس طریقے سے حساب ہوگا۔ وَيَوْمَ اور جس دن یعنی قیامت کے دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو، کون اکٹھا کرے گا؟ اللہ تعالی، کن کو؟ جنوں اور انسانوں کو، ہم ان سب کو، جمیعاً سب کے سب کو یعنی تمام مخلوقات کو۔ اور یہاں پر خصوصاً ذکر ہے ان جنوں اور انسانوں کا جو باہم ایک دوسرے کے مددگار تھے، جن کا ذکر اس پارے کے شروع میں آ چکا ہے، یعنی جنوں کو بھی اور اس کے علاوہ ان کے انسان دوستوں کو بھی، جو جنوں کی اطاعت کرتے تھے، ان کے کام آتے، ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے، ان کے چیلے تھے، اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں، چکنی چوپڑی باتیں ڈالا کرتے تھے۔ تفصیل پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ آپ۔ اب یہ جو سب دنیا میں کر رہے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ سامنے لے آئے گا اور پھر ان سے پوچھے گا۔ پہلے جنوں کو خطاب ہوگا، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ۔ معاشر کہتے ہیں بڑے گروہ کو، اس کا روٹ ہے عین شین را، عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو 10 لوگ جہاں وہاں کراؤڈ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسی سے معاشرہ ہے۔ یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، قد تحقیق استکثرتم کثرت سے لے لیے تم نے، یعنی اغوا کر لیے تم نے، اپنے ساتھ ملا لیے تم نے، من الانس انسانوں میں سے، یعنی تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اغوا کر لیا، انہیں گمراہ کر لیا، انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، انسانوں سے تم نے بہت سے فائدے اٹھائے۔ کیسے کرتے ہیں جن یہ؟ شیطان کیا کرتا ہے؟
وسوسے ڈالتا ہے، دل میں تمنائیں پیدا کرتا ہے، ولا امنینہم، آرزویں پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر انسان شیطان کی جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ خود شیطان بن کر اوروں کو بہکاتے ہیں. تو وہ ایک چین چل پڑتی. سورۃ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ شیطان کی عبادت کی بجائے میری عبادت کرنا یہ ہے سیدھا راستہ. لیکن پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جُبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو بھٹکا لیا، اپنا بنا لیا، اغوا کر لیا. تو یہی معنی ہے استکثرتم من الانس، یعنی ابلیس نے جو پہلے دن کہا تھا کہ تیرے عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اپنا بنا لوں گا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ اپنے انصار بنائے، اپنی فوجیں اکٹھی کی، ان سب کو موٹیویٹ کیا، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور سارے کے سارے ایک لشکر کی صورت میں انسانوں کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے مل کر انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے جھانسے میں لے لیا. پہلی نافرمانی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے. پھر ابلیس نے مہلت مانگی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا. اب ایک طرف ابلیس کی اولاد ہے اور ایک طرف آدم کی اولاد ہے. تو جو ابلیس کی اولاد ہے وہ ابلیس کی پیروکار ہے، اور ابلیس کے کہنے پر کیا کرتی؟ انسانوں کے پیچھے پڑ کر ان کو گمراہ کرتی اور انہیں اپنے کام کا بنا لیتی. اور اس طرح ایک بڑے گروہ کو لقد اضل منکم جبلا کثیرا، ایک بہت بڑے انسانی گروہ کو کیا کیا؟ اس نے گمراہ کر لیا. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ اطاعت گزار ہمیشہ کم رہے ہیں، عبادت گزاروں کی تعداد کم رہی ہے، اللہ کے فرما برداروں کی تعداد کم رہی ہے، اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہمیشہ کثرت میں رہیں. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو اپنا بنا لیا، کثرت سے ان کو لے لیا، یعنی تم نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے تمہاری اطاعت کی. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست، کن کے دوست؟ جنوں کے دوست، شیطانوں کے دوست. من الانس، انسانوں میں سے. کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی اقرار کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو. اور استمتع فائدہ اٹھایا. عام طور پر افعال میں جب سین تے آ جاتا ہے تو اس میں طلب کا معنی آ جاتا ہے. جیسے آپ نوٹ کریں استکثرتم، کثرت سے طلب کر لی، حاصل کر لی. استمتع فائدہ طلب کر لیا، یعنی اٹھا لیا. استغفر بخشش طلب کی. جی، فائدہ اٹھایا. بعدنا، ہم میں سے بعض نے، یعنی بعض انسانوں نے، ببعض بعض سے، یعنی بعض جنوں سے، یعنی انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا. یعنی یہ ایک دو طرفہ مفادات کی بات تھی. ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی کا دوست کب بنتا ہے، کوئی کسی کا سپورٹر اور حامی کب بنتا ہے، کوئی کسی کا مددگار کب ہوتا ہے؟ جب دو طرفہ فائدہ ہو. یک طرفہ فائدے سے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. اب یہ ہے کہ انسانوں نے
جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب لوگ رات کے وقت سفر کرتے اور انہیں کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا، کسی ویرانے میں، تو وہ کیا کہتے؟ وہاں اترنے سے پہلے، اپنے سامان وغیرہ رکھنے سے پہلے کچھ اس طرح جنوں کو پکارتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے شیطان کی شر سے بچنے کے. تو وہ کیا کہتے کہ ہم جنوں کے سردار کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے. کس سے بچنے کے لیے؟ باقی سب بلاؤں سے جو اس وادی میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیچ وغیرہ اور کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو وغیرہ کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں آ کے کاٹ جائے، تو ان سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی پناہ نہیں لیتے تھے بلکہ کس کی؟ جنوں کے سردار کی. تو جو یہ کرتے رہے وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. یعنی ہم جب باقی مخلوق کے شر سے بچنا چاہتے تھے تو ہم نے کس سے فائدہ اٹھایا؟ جنوں کے سردار سے. اسی طرح انسان جنوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو جادو کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ جنوں کے ذریعے اپنے سحر کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، جنوں سے کام لیتے ہیں، جنوں کو اپنا تابع کر کے پھر انہیں مختلف انسانوں پہ مسلط کرتے ہیں جو انہیں جا کر ستاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ محفوظ قلعے میں چلا جاتا ہے، اس پر نہیں ان کا حملہ ہوتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ربنا استمتع بعضنا ببعض. اسی طرح اور کیا فائدہ اٹھاتے تھے انسان جنوں سے؟ جو کاہن ہوتے تھے وہ کیا کرتے؟ غیب کی خبریں معلوم کرواتے. کس سے؟ جنوں سے. تو یہ فائدہ اٹھانا نا، انہوں نے ان کو اپنے کام میں لگایا ہوا تھا کہ جاؤ آسمانوں پر اور جا کے وہاں سے خبریں لو، فرشتوں کی باتیں سنو چھپ کے، چوری چھپے، اور پھر آ کے بتاؤ. مثلاً اگر فرشتے کسی کی جان لینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کوئی جن چپکے سے سن کے آ جاتا اور پہلے ہی کاہن کو بتا دیتا کہ فلاں شخص مرنے والا ہے. اب اگر وہ مرنے سے پہلے بتا دیتے تو لوگ کیا سمجھتے ان کو غیب کا علم ہے، حالانکہ وہ کہاں سے انہیں خبر ملی تھی؟ ان جنوں کے ذریعے جو فرشتوں کی باتیں سن کے آئے. اور پھر بعض اوقات ایک بات سچ ہوتی، 99 جھوٹ ملا کر اس کو مشہور کر دیتی. تو چونکہ ایک سچ ہوتی تو لوگ سمجھتے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی فائدہ اٹھانے کی ایک صورت تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور صورتیں ہو سکتی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عموماً جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اس کا دوست ہوتا ہے، یا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان اسی شخص سے دوستی کرتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی ذہنی یا روحانی یا سول کنیکشن ہوتا ہے، یا انٹرسٹ یا مفادات ایک ہوتے ہیں. تو جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں، شیطان ان کو پہچان جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں. اور انسان کیوں شیطان صفت ہوتے ہیں یا وہ کیوں شیطانوں کی بات میں آتے؟ کیونکہ وہ بھی دراصل اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. جو شخص نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ بات، اور اللہ کی بات ماننا اس کو مشکل ہو، تو اس کی دوستی کس سے ہوگی؟ پھر شیطان سے، شیطان کے چیلوں سے. جس شخص کے اندر خود نیکی ہوگی، نیکی سے محبت ہوگی، اسے خود بخود نیک لوگوں سے محبت ہوگی، پھر وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اس کا انٹرسٹ انہی لوگوں کے اندر ہوگا. تو بات تو پھر اپنی ہے نا، اپنے دل کی. تو وہاں وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، کچھ ہمارے مفادات تھے، کچھ ان کے مفادات تھے، ہم نے مل جل کر ایک دوسرے کے مفادات پورے کیے. جہاں پر آپ دیکھیں کوئی کامن انٹرسٹ نہ ہو، کیا وہاں کوئی تعلق باقی رہتا؟ ہرگز بھی نہیں. تو یہ استمتع بعضنا ببعض کیا ہے؟ دراصل کامن انٹرسٹ، دو طرفہ مفاد.
وہ اس کی مرضی کا، وہ اس کی مرضی کا. تو ایسے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک جگہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ کیا ہوگا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. ایسے لوگ پھر ایک دوسرے کو بلیم بھی کرتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی. ابھی چونکہ سزا نہیں ملی نا، ابھی حساب ہو رہا ہے، تو حساب کے میدان میں تو مزے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آگے جب جہنم میں جائیں گے تو پھر وہاں جا کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے. وَبَلَغْنَا، اور پہنچ گئے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو. مدت سے مراد یہاں نمبر 1 موت ہے، اور نمبر 2 قیامت کا دن. یعنی یہ سب کام کرتے کرتے ہم پہنچ گئے اپنی کس کو؟ مدت کو، موت کو. موت آ گئی ہم کو اور ہم نے توبہ نہیں کی، اور پھر ابھی قیامت کا دن آ گیا اور ہمارے سامنے وہ سب آ گیا جو ہم کرتے رہے. ہمیں پتا تھا یہ ہوگا. اب دیکھیے جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے اس کو بتاتا ہے نا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ اس کا انجام کچھ اور ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں. انسان کو خود بھی پتا ہوتا ہے. تو یہی وہ پھر وہاں اقرار کریں گے کہ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو، وہ جسے تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی مقرر وقت پر موت آ گئی. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار مثواکم، آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے. اب تم سب دوست اکٹھے رہو. یہیں دنیا میں بھی اکٹھے تھے، یہاں بھی اکٹھے رہو. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی پھر اکٹھے ہی رہیں گے. جس کی دوستی اور محبت نیک لوگوں سے ہوئی وہ قیامت کے دن انہی کے بیچ میں سے اٹھایا جائے گا، اور جس کی دوستی شیطانوں کے ساتھ ہوئی قیامت کے دن پھر وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو یہ فیصلہ انسان دنیا میں بھی کر لیتا ہے. دنیا میں بھی نظر آنے لگتا ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کا رجحان کس طرف ہے، وہ کن لوگوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کسی خاص علت یا بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیماری سے مراد اخلاقی بیماری جیسے ڈرنک کرنا یا اسموکنگ یا اور اس طرح کی، تو کیا ہوتا ہے ان کو ویسے دوست مل جاتے ہیں، ویسے ہی لوگ کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں، اور ان کی کمپنی میں بیٹھ کر پھر وہ سب خرابیاں انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ آپ کو اسکولڈ ہی کر رہا ہے مسلسل بیٹھ کے. تو آئندہ تو آپ وہاں بیٹھیں گے بھی نہیں. بچے کیوں نہیں بیٹھتے آپ کے پاس؟ اسی وجہ سے نا، کیونکہ انٹرسٹ کا فرق ہے. قال النار مثواکم، فرمایا کہ آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، کٹھے رہو اس میں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، یعنی سوائے ان کے جو بچ گئے دنیا میں، ان کو ہوش آ گئی مرنے سے پہلے، انہوں نے توبہ کر لی، تو وہ تو یعنی ان دوستوں کے چنگل سے باہر نکل آئے، وہ بچ جائیں گے. یہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. النار مثواکم، سب کا ٹھکانہ آگ. الا، مگر ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی ان کو بچا لے گا. تو کن کو بچائے گا؟ جو توبہ کر کے نکل گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی دوستی بہت خراب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر بہت برے کام بھی کر چکا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور پھر وہ ان کے چنگل سے نکل آتا ہے اور اس کی بالکل زندگی بدل جاتی ہے. اور بسا اوقات موت سے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا ہے اور آخر انجام اچھا ہو جاتا ہے. کئی بزرگوں کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا، مثلا پہلے بھی ذکر ہوا تھا فضیل ابن عیاض کا، کہ وہ چوروں کے گروہ میں تھے اور کس طرح وہ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے لگے، تو وہاں انہوں نے کسی کو قرآن کی سورۃ الحدید کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اور جو ہی انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو ہوش آ گئی. کہا اے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے لرز اٹھے، اور ان توبہ کر لی. وہ بہت بڑے زاہد اور پارسا انسان بن گئے. تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں. اور بعض اوقات انسان بڑے نیک راستے پر ہوتے ہیں، اچانک کوئی زندگی میں موڑ آتا ہے، خراب لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے، ادھر ہی پھسل جاتا ہے. تو اچھے خاتمے اور اچھے انجام کی فکر ہونی چاہیے ہم سب کو.
ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے حکمت اور علم پر مبنی ہیں. اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں، بندوں کے اعمال کو جاننے میں، ان کے ظاہر اور باطن کو، ان کے ایمان کو، ان کے نفاق کو، ان کے بھٹکنے کو، پھسلنے کو، وہ سب جانتا ہے. واضح. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے، بعد الظالمین، بعض ظالموں کو، بعدن، بعض پر، بما، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکسبون وہ کمائی کرتے. اور اسی طرح، کس طرح؟ جیسے انسانوں پر جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسلط کیا گیا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے. گویا انسان بسا اوقات شیطانوں کے تسلط میں ہوتا ہے اور بسا اوقات کچھ ظالموں کے تسلط میں. تسلط کا معنی آتا ہے، کیا ہوتا ہے معنی؟ زیر نگین ہونا، کسی اور کا ہم پر حاکم بن جانا یا اس کا زور آور ہونا. جیسے والی ہوتا ہے نا، والی حاکم کو کہتے ہیں نا، تو نولی حاکم بنا دیتے ہیں، یہ تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں، اوور پاور کرنا. ٹھیک ہے. یعنی بسا اوقات تو انسان اپنی خواہشات میں جب ہوتا ہے تو شیطانوں کے چنگل میں آ جاتا ہے، شیطان اس پہ اوور پاور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات انسان انسانوں پہ اوور پاور کر جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے بما کانو یکسبون، ان کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے اپنے اعمال کی سزا کے طور پہ ہوتا ہے. سورۃ الزخرف 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ کس کی سزا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ کسی دینی مجلس میں جائے، نہ ہی کوئی خیر کی بات سنے، پھر دل پہ زنگ لگتا ہے، پھر نیکی کی کوئی بات پسند ہی نہیں آتی، اچھی ہی نہیں لگتی، اور اس طرح شیطان انسان پہ قابو پا جاتا ہے، پھر اس کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. صرف اس کو نہیں بھٹکاتا، اس کے ذریعے اوروں کو بھٹکاتا ہے. اب دیکھیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ مومنوں کے دوست ہوتے ہیں. سورۃ التوبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض 71. سورۃ الانفال 73 میں آتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوستی ہوتی ہی ہم مزاج انسانوں کی ہے، اپوزٹ خیالات رکھنے والوں کی دوستی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب ایک انسان خود خراب ہوتا ہے تو اس پر شیطان بھی حاوی ہوتا ہے اور وہ ظالموں سے خود دوستی کر لیتا ہے، ظالموں کی پیروی شروع کر دیتا ہے، غلط لوگوں سے جا ملتا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی ظالم کے دوست بنتے ہیں تو وہ آپ کو کس چیز پر اکساتا ہے؟ ظلم پر. نیک دوست کس چیز پہ آمادہ کرے گا آپ کو؟ نیکی پر. مانی ہوئی بات ہے نا. اگر آپ کسی نیک انسان سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کی خیرخواہی کرے گا کہ دیکھو اپنا وقت ضائع نہیں کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو، اور اچھے اچھے نیک کام کرنے کے مشورے دے گا. اسی طرح اگر آپ کسی ظالم کو دوست بنا لیتے ہیں، ظالم سے مراد گناہگار، کسی نافرمان، کسی بدکار انسان کو، تو وہ پھر کیا مشورے دے گا؟ جو اس کو پسند ہوگا اس کے مطابق آپ کو چلائے گا، وہی مشورے دے گا کہ تم بھی غلط کام کرو. اور یہ بات دراصل سزا ہے انسان کے اپنے اعمال کی.
بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے انٹرسٹ، اپنی کوشش، اپنی ہی دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے انسان کو یہ انجام دیکھنا پڑتا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی. بعض اوقات دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. قیامت کے دن تو ہوں گے ہی ظالم ایک دوسرے کے پیچھے، جن کو دنیا میں انسان فالو کرتا ہے نا، اپنا لیڈر مانتا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کو لیڈر مانے گا اور انہی کے پیچھے پیچھے چلے گا. جہاں وہ پہنچیں گے وہیں یہ پہنچیں گے، یعنی جہاں لیڈر پہنچے گا فالوور بھی وہیں پہنچیں گے. اسی طرح اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ جو قوم خود ظالم ہوتی ہے، غلط کام کرتی ہے، اس کے حاکم اور لیڈر بھی ظالم ہوتے ہیں. یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واسطہ یا پالا بھی کس سے دیتا ہے؟ نیک لوگوں سے. اور جو ظالم ہوتے ہیں ان پر حکمرانی بھی کس کی ہوتی؟ ظالموں کی. کذالک نولی، نولی کے دو معنی ہوتے ہیں، مسلط کرنا، حاکم بنانا، اور اسی طرح ولایت کا معنی دوستی اور تعلق بھی ہوتا ہے. اولیاء پیچھے پڑ چکے ہیں. اور موالات کا لفظ بھی اسی سے، پے در پے چلنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے. اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو برے حاکم ملتے ہیں. ہر آنے والا پہلے سے بدتر ہوتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ دنیا میں بھی ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھائے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ظالموں کو اللہ ظالموں کے ذریعے ہی سزا دلواتا ہے. ظالم جو ہے زمین پر اللہ کا قہر ہے. ایک شعر ہے عربی کا، وَمَا مِن يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ. وَمَا مِن يَدٍ، اور نہیں کوئی ہاتھ، الا مگر ید اللہ فوقہا، مگر یہ کہ اللہ کا ہاتھ تو اس کے اوپر ہے. یعنی اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے اوپر، کیونکہ اللہ دیتا اور باقی سب لیتے ہیں. ولا ظالم، اور نہ کوئی ظالم ایسا ہے، الا مگر یہ کہ سیبلا، وہ آزمایا جائے گا، بظالم، کسی ظالمی کے ذریعے. جیسے تم ہوگے ویسے ہی لوگوں سے واسطہ پڑے گا. اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا تو تمہیں بھی کوئی ظالم ٹکرے گا. ٹکرے گا مطلب کیا؟ پالا پڑے گا. تو اس لیے انسان کو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ مت سوچو کہ فلاں کمزور ہے تو میں اس کو دبا جاؤں. تم کرو کسی پہ زیادتی اور دیکھنا تمہارے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ کسی اور کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تمہاری خبر لے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر ہسٹری کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک قوم نے کسی پہ ظلم کیا اور پھر کوئی اور قوم اس پہ چڑھائی اور پھر ان پہ کسی اور نے حملہ کیا اور کسی. لیکن جو صاحب انصاف ہے، جو عدل کرنے والے، وہ دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہے اور آخرت میں بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہے. لیکن ہمارے روزمرہ زندگی میں پیمانے کتنے فرق ہوتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، بہوؤں کے ساتھ دوسرے درجے کا سلوک کرتے ہیں. ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ؟ اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر بھلائی چاہیں گے اور دوسروں کے بچوں کی ہمیں فکر اور پرواہ نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھلائی ہو تو کر بھلا ہو بھلا. آپ دوسروں کی فکر کریں، اللہ آپ کی سب ضرورتیں پوری کرے گا. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے، ان کی ایک بات کبھی نہیں مجھے بھولتی. وہ کہتے ہیں کہ مائیں شکایت لے کر آتی ہیں، بچہ کھانا نہیں کھاتا. میں انہیں کہتا ہوں کہ تم کسی غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود ہی کھائے گا. اگر تم چاہتے تمہارا بچہ کھائے، کسی غریب کے بچے کو کھلاؤ. ہمارے نگاہوں کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ بس صرف اپنا بچہ ہوتا ہے، اور باقی سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا بھی منہ بھر کے تھوکتا ہے واپس. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہدایت پہ تو ہمیں اوروں کے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز جو خیر ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے،
وہ خیر دوسروں کے ساتھ کرنے لگے، خود ہی آپ کو مل جائے گی، کسی کو پلٹ کے آپ ہی پر آئے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم اپنے ہی لیے اچھا کرو گے، اور اپنے اوپر اچھا کرنا کیا ہے؟ کسی اور کے ساتھ اچھا کرنا۔ بنی اسرائیل کے ایک قوم پر جب عذاب بھیجا گیا تو عذاب کے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ پہلے بستی میں دیکھیں کہ کوئی ایسا نیک انسان تو نہیں کہ جو نیکی کا حکم دے رہا اور برائی سے روک رہا ہو، کیونکہ اس قوم سے عذاب ٹالا جاتا ہے کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہوں۔ تو فرشتے آئے اور دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص بہت عبادت کر رہا ہے، تو واپس گئے کہ اللہ ایک شخص بستی میں بہت عبادت گزار، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک کسی بستی میں کوئی تیرا نام لینے والا ہوگا تو اس طرح مکمل تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے پیغمبروں کے حالات میں پڑھا ہوگا کہ پیغمبر اور نیک لوگ سب باہر نکال لیے گئے، پھر بستی کو تباہ کیا گیا، یعنی اس کو ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کو نکال لیا جائے، بچا لیا جائے کس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عذاب یہیں سے شروع کرو، کیونکہ یہ شخص اپنی عبادت کی فکر تو کرتا ہے مگر اس نے کبھی کسی دوسرے کو نہیں کہا کہ وہ بھی کچھ کرے، دوسروں کی فکر اسے نہیں۔ ہمیں اپنی جنت کی تو فکر ہے، ہم بچ جائیں، ہمارے بچے بچ جائیں، لیکن باقی کی قوم اور باقی مخلوق، اچھا یا زیادہ سے زیادہ ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ خود، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، یا اپنی مسلم کمیونٹی، اور بس اس سے آگے نہیں فکر، جبکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب کی فکر ہونی چاہیے، سب کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، لیکن اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں؟ یہ بڑے دل کی باتیں ہیں نا۔ اور کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول، رسول یعنی کئی رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون وہ پڑھتے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تم کو، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن، ھذا اس کی، تمہارے اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے۔ ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ قالو وہ کہیں گے، شہدنا ہم نے گواہی دی، علی انفسنا اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، یعنی خود ہی اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانو وہ تھے، کافرین کافر۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، یہ کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن، میدان حشر میں۔ کس وقت کہیں گے؟ جب ان کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ پوچھیں گے، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر رسولوں کا ذکر تو ہم کو ملتا ہے، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری، اور ان کے بیچ میں ہر بستی میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جاتا رہا۔ لیکن کیا جنات میں بھی کوئی رسول تھے؟ اس کے بارے میں علماء میں دو رائے پائی جاتی۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف انسان ہی رسول تھے، اور وہ قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی، یعنی انسان مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، یعنی ان کی طرف وحی کی۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات تھے، اور جنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو پھر یقینی طور پر اللہ نے ان کو عبادت کے طریقے بھی بتائے ہوں گے، اور ان طریقوں کو بتانے کے لیے اس نے پیغمبر بھی بھیجے ہوں گے۔ لیکن جب انسانوں میں رسول آنے لگ گئے تو پھر چونکہ انسان جنوں سے برتر ہے، تو پھر انسان رسول کس کے لیے پیغمبر تھے؟ انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں قرآن سنایا، بسا اوقات جنات کو الگ طور پر بھی سنایا۔ مثلا ایک روایت میں ترمذی کی آتا ہے کہ آپ نے جنوں پر سورۃ الرحمن پڑھ کر سنائی،
اس میں آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ربکما کون ہے؟ انسان اور جن. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اور اسی طرح اور بھی سورۃ الرحمن کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی تھی. اور پھر کئی ایک مواقع پر آپ نے ان سے الگ بھی بات چیت کی، اور بعض اوقات اللہ تعالی کی خاص حکمت اور حکم سے جنوں کے گروہ خود آئے اور انہوں نے آ کر آپ کی تلاوت سنی. مثلا سورۃ الجن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. قل آپ کہہ دیجئے اوحی الی میری طرف وحی کی گئی، یعنی وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے، آپ نے خود دیکھا نہیں تھا، انہ استمع نفر من الجن کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا. کیا سنا؟ قرآن. اور سن کے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت ہی حیرت انگیز قرآن، یعنی تعجب میں ڈالنے والا قرآن سنا ہے. کس لیے آیا قرآن؟ یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، اتنا واضح صاف میسج ہے، ہم تو سنتے ہی مان گئے، کچھ مشکل ہی نہیں ہوئی ایمان لانے میں. ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا مانے یا نہ. اسی طرح سورۃ الاحقاف 29 اور 30 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیر لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں ڈالا اور جن وہاں پہنچ گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے. یستمعون القرآن، وہ جن کیا کر رہے تھے؟ قرآن غور سے سن رہے تھے. فلما حضروہ، پھر جب وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے، چپ 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 سنو، غور سے سنو. فلما قضی، جب آپ کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ چلے گئے اپنے قوم کو ڈرانے کے لیے، فوراً تبلیغ شروع کر دی. صرف ایک لیکچر کافی تھا. جا کے کہا قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، یعنی قرآن، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد اتارا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور تورات کو بھی جانتے تھے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی. یہدی الی الحق، انہوں نے بھی کیا کہا کہ قرآن حق کی طرف بلاتا ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. آگے آپ بھی مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور آیات بھی ہیں جو چونکہ آج کا موضوع جنات نہیں ہے اس لیے اتنی تفصیل کافی. تو یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو آخرت سے ڈرانے کے لیے، قیامت سے خبردار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ من گھڑت کہانیاں سنانی چاہیے؟ نہیں، قرآن سنانا چاہیے. کیا رسولوں نے تم پر قرآن پڑھ کر نہیں سنایا؟ تو رسولوں کے بعد جو رسولوں کے وارث ہیں، علماء، ان کا بھی فرض کیا بنتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سنائیں، اللہ کی بات پہنچائیں. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور خبردار کرتے وہ تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن کے اندر جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں تم کو بتاتے. کیونکہ جب تک آپ قرآن پڑھتے نہیں آپ کو آخرت کی فکر نہیں لگتی. آپ بتائیے دن رات میں کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ سے آخرت کی بات کرتے ہوں، یا کوئی کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں یا کسی ریڈیو کی نیوز میں یا کہیں کوئی خبر دے رہا ہو آپ کو کہ لوگوں ایک دن واپس بھی جانا ہے، اس کی بھی تیاری کرو. کوئی ہے ہی نہیں، ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے. جی ہاں، تو یہ سب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے. اس لیے قرآن کا خود پڑھنا روزانہ اور پھر دوسروں کو سنانا بے حد ضروری ہے. قالوا شہدنا علی انفسنا،
اس وقت وہ مان جائیں گے اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ قصور ہمارا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سورۃ الملک میں بھی آتا نا کہ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت جہنم کے داروغ ان سے کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. تو وہاں وہ مان جائیں گے قصور ہمارا ہے، ہماری اپنی غلطی ہے، ہمیں پیغام پہنچ گیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، مشکل کیا تھی، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. ہر طرف دنیا، انسانوں نے اپنے لیے دنیا اتنی سجا لی ہے، اتنی خوبصورت بنا لی ہے، ہر طرف اس کی سج دھج، چمک، رونق، اور ہر طرف خواہشات پوری کرنے کے مواقع اور ایک وسیع دنیا، اٹریکشن ہی اٹریکشن. ان سب چیزوں میں پڑھ کر انسان کس کو بھولتا ہے؟ اپنی آخرت کو. اب باہر سڑک پہ نکل جائیے، کسی مال میں چلے جائیے، کسی کے گھر چلے جائیے، کسی کے گھر بھی جا کر بیٹھے، کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں آپ کو بٹھائے، کیا نظر آتا ہے چاروں طرف؟ دنیا ہی کی آرائش. کسی شادی میں چلے جائیے، سوشلائز کیجیے، پارٹی میں چلے جائیے، اچھے اچھے خوبصورت کپڑے، اچھے اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور کھانے دیکھ کے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کی باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کبھی صرف خاموشی سے سنا کیجیے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ. یہ کہاں سے آیا، اس کی کیا قیمت ہے، وہ کہاں سے، ساری گفتگو اسی کے گرد. اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ خواہشات کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، گفتگو اس سے اوپر اٹھتی ہی نہیں. اور بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی کہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ جب شادی کا موقع آتا ہے، جب کوئی دنیا کا مسئلہ آتا ہے، پھسل جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں اور خواہشات پوری طرح ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی، پوری طرح ان کی زد میں آ جاتے ہیں. اس وقت سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. کیا ہے شادی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تھی، یا صحابہ میں سے کسی نے شادی نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا جو ہم کرتے ہیں؟ ہم تو ان کے پیروکار ہیں. کیا انہوں نے اپنی نمازوں میں تاخیر کر دی تھی کہ شادی ہے، یا شادی کے دن پڑھی نہیں تھی؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہیں شادی کے آج بھی نماز پڑھو گی، میک اپ خراب. کس نے کہا تھا ایسا میک اپ کرو؟ یہ دھوکہ ہے نا. اصل میں یہ دنیا کا دھوکہ ہے جس کو ہم کبھی سمجھتے نہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اور ہم اس دھوکے میں آئے رہتے ہیں. یہی ٹیسٹ کے وقت ہوتے ہیں کرنے کو کتنی چیزیں، کبھی ہماری جاب ہے، کبھی ایگزام ہے، کبھی کوئی اور کمٹمنٹ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. اس چنگل سے باہر آتے ہی نہیں کہ کسی وقت دل لگا کے نمازی پڑھ لیں، کوئی وقت اللہ ہی کے لیے خاص کر لیں، کسی وقت یکسو ہو کر اس کا ذکر ہی کر لیں، تبتل الیہ تبتیلا ہی کر لیں کبھی. اس لیے کہ غرتہم الحیات الدنیا. انسان سمجھتا ہے یہ خوشیوں کے سامان ہے، اگر میرا جوڑا بہت قیمتی ہے شادی کا تو شاید اسی سے مجھے خوشیاں نصیب ہوں گی. کتنے ہی قیمتی جوڑے پہننے والے شادی کے بعد کتنے خوش رہے، کتنے ہی زیورات سے لدی ہوئی لڑکیاں شادی کے بعد کیسے کیسے مسئلوں کا شکار ہوں. پوری زندگی کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ محور بن گئے کہ بس سب کچھ ہے تو یہی ہے. یہی دھوکہ ہے. ان سب چیزوں کو بس اتنا ہی رکھیں جتنی ان کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتی کہ شادی کے دن منہ بنا کے بیٹھ جائیں اور نہ کوئی کپڑا پہنے نہ کچھ، اور رونا دھونا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے ریکوائرڈ. آپ خوش ہوں، جو میسر ہے پہنے، کھائیں پیئیں، جو بھی خوشی منانے کا موقع سب کریں، لیکن ایک حد میں رہ کے. دونوں عیدوں کے موقع پر اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ دن کا آغاز کہاں سے کرو؟ تکبیرات سے. اللہ کی بڑائی بیان کرو، خود بڑے بن بن کے نہ بیٹھو کہ ہمارے پاس زیور کپڑا زیادہ ہے. نماز سے دن کا آغاز کرو. ایک ایکسٹرا نماز رکھ دی گئی. ہم تو شادی کے دن جو فرض ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، اللہ نے خوشی کے دن ایک اور ایکسٹرا رکھی. اور پھر اس کے بعد دوستوں عزیزوں کو یاد کرو، ضرورت مند لوگوں کو دیکھو، کون تمہاری مدد کا محتاج ہے، کون کس حال میں ہے. لیکن ہم اپنی ذات کے قول سے باہر تو نکلیں. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ غلطی ہماری ہے،
قصور ہمارا ہے انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی انکار کرنے والے تھے، انہوں نے خود ہی نہیں مانا تھا، بتانے والے تو بہت بتاتے تھے۔ ذالک، یہ یعنی رسولوں کا بھیجا جانا، علم، یہ کہ نہیں، یکن ہے، ربو کا تیرا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا، اور اس کے رہنے والے، غافلون، غافل ہوں۔ یعنی اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ پچھلی آیت میں نا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس آیت میں فرمایا ذالک، یعنی یہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے پاس رسول نہ بھیجے، ہدایت کا انتظام نہ کرے اور پھر اچانک ان کو پکڑ لے اور ان کو سزا دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ بات یہ کہ اللہ نے ہر بستی میں رسول بھیجے، ہدایت کا انتظام کیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ فاطر 24۔ النحل 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ الاسراء آیت 15 میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیجیں۔ النساء 165 میں آپ پڑھ چکے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ نے حجت تمام کی، ہدایت کا پیغام سب کو پہنچا دیا، اور جب دنیا ایک ایسے موڑ پر آ گئی کہ اب مزید رسولوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کمیونیکیشن کا دور آنے والا تھا، کتاب محفوظ کر دی گئی، رسول کی سیرت محفوظ کر دی گئی، اس کی احادیث، تعلیمات، ہر چیز، اور انسانوں کا ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اور رسول نہیں بھیجے اس کے بعد۔ ہر بستی میں قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں رسولوں کا ذکر اس لیے ملتا ہے کہ عربی میں کتاب نازل کی گئی تو ان سے فیملیئر جو آس پاس کے علاقے تھے ان کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے، درجات، درجے ہیں، درجات ان کی جمع، مما، اس میں سے جو، عملوا، انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور نہیں تیرا رب، بغافل، غافل، عما، اس سے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کو کیا ملے گا، ہر ایک کا درجہ کون سا ہے، ہر ایک کا سٹیٹس کیا ہوگا اللہ کے ہاں، اس کے عمل کے مطابق۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت اس کی جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی، جو جتنی ہائٹ پر ہوگا تقوی کے اور نیکی اور ایمان کے، اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ جنت کے درجے ہیں نا، اچھے کام کیے تو اچھے کاموں کی نسبت سے درجے بلند ہوں گے، برے کام کیے تو اسی اعتبار سے نیچے جائے گا انسان، بدترین مقام ہوگا۔ جیسے منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن مجید میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پھر اسفل سافلین کا لفظ بھی آتا ہے۔ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی کارروائیوں پہ اس کی نظر ہے، ہر ایک کی کوششیں اس کے سامنے ہیں، اور وہ خوب دیکھ رہا ہے، شمار کر رہا ہے، گن رہا ہے کہ کون کتنا کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن اس کے مطابق کیلکولیشن ہوگی اور ہر ایک کا درجہ ڈٹرمن کر دیا جائے گا، تمہارا سکور یہ ہے، تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہاری پلیس یہ، تمہارا مقام وہ، تمہارا وہ، اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، یعنی اصل درجے آخرت کے ہیں بڑے۔ دنیا میں بعض لوگ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دھوس دھاندلی سے ظلم ڈھا کر دوسروں کا مال چھین کر بڑے بن جاتے ہیں، زور آور بن جاتے ہیں دوسروں کا حق مار کے،
اور بظاہر دنیا کی چمک دھمک ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، تو جس سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا اور اپنی بڑائی کا بہت مقام بنا لیا. آپ کو معلوم ہے جیسے ہارون الرشید جو تھا، اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. ایک طرف یورپ کے بعض علاقے اس کے زیر سلطنت تھے اور دوسری طرف چائنا تک اس کی سلطنت تھی. یعنی بہت بڑا علاقہ اس کے زیر تسلط تھا. جب وہ مرنے لگا تو کہتا ہے کہ بادشاہ وہ ہے جو کبھی نہ مرے، اے وہ جس کی بادشاہی لازوال ہے، اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے. کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنی بھی بڑی حکومت ہو اس کے پاس، لیکن ایک دن اس کو جانا ہے. دنیا کے درجے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کون کس گریڈ میں ہے، کون کتنی اس کی ارننگ ہے، کیا سیلری ہے، کیسی گاڑی ہے، کیسا گھر ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ جو چیزیں دنیاوی سٹیٹس انسان کا بڑھاتی ہیں، آخرت میں ان میں سے ایک چیز بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، الا یہ کہ جو چیز انسان نے آخرت کے لیے خالص کر لی. اور اسی طرح جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہا گیا؟ النحل میں ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. ان کے لیے عذاب پر عذاب ہے، یعنی اگر کسی نے کفر کیا تو اس کا عذاب ایک درجہ، کفر کے ساتھ دوسروں کو کفر پہ آمادہ کیا اور زیادہ، کسی کو حق سے روکا، اور یعنی جتنے جتنے جرائم ہیں، مثلا سارے کافر ایک لیول پر نہیں ہوں گے. مثلا ایک نے کفر کیا، ساتھ چوریاں بھی بہت کی، قتل و غارت کی، زنا کیا، شراب پی، وہ ساری چیزیں ایک کے اوپر ایک پائل اپ ہوتی جائیں گی، اور اتنی زیادہ پھر سزائیں انسان اپنے لیے اکٹھی کر لے گا جتنے اس کے جرائم ہوں گے. سمپل سا فارمولا ہے. دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان پر جب فوقیت لے جاتا ہے تو اس میں کوئی کوشش انوالو ہوتی ہے نا. مثلا کوئی شخص ایک جاب کرتا ہے اور کوئی دو کرتا ہے تو فرق ہے نا، ظاہر سیلری میں فرق پڑ جائے گا. اسی طرح کسی کے پاس ایک ڈگری ہے، کوئی ہائی اسکول ہے، کوئی یونیورسٹی میں ہے، کوئی اس سے آگے کچھ اور کیے ہوئے، تو فرق پڑے گا، درجے میں پڑے گا. ہاں، آخرت میں بھی کوشش. آپ بعض اوقات ایک نیکی کر لیتے کہتے میرے لیے اتنی کافی ہے، کر لیا میں نے، ہو جائے گی نجات انشاءاللہ، اس سے کافی. لیکن ایک پر ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیک کام کر لیا تو کافی. ایک کرنے کے بعد دوسرے کا چانس دیکھنا چاہیے، اور کیا کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ لکل درجات مما عملوا، جو یہاں کر سکتے ہیں اور کر لیا اس کے مطابق وہاں پر پھر مقام ملے گا. وربک الغنی. اب یہ جو انسان کے درجات ہیں، تو کسی کو شاید یہ وہم ہو یا گمان ہو کہ شاید اللہ کو ہماری عبادتوں کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے اس نے ایسا لالچ دیا ہے کہ خوب خوب کام کرو. دنیا میں تو آپ دیکھیں نا کہ جب لوگوں کو اپنے حکومت اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے یا کسی کنٹری کو اسٹیبل بنانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ملے گا. تو پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ ایک ملک کا نام ہوگا، ایک قوم کا نام ہوگا، اور کئی اور مفادات ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی مفاد نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں. کس سے بے نیاز ہے؟ اپنی مخلوق سے اور اس کی عبادت سے، ہر اعتبار سے، صرف عبادت ہی نہیں، ہر اعتبار سے. ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، مہربان ہے. اسی لیے اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور لوگوں کو اچھے برے کا فرق بتایا. بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو ڈھیل دیتا ہے. تو یہ کس لیے دیتا ہے؟ کیونکہ وہ مہربان ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے. سورت مکی ہے، سب سے پہلے اہل مکہ کو خطاب ہے. اے اہل مکہ، تم نہیں مانتے؟ اگر اللہ چاہے تم سب کو اٹھا پھینکے یہاں سے، سب کو لے جائے. وہ یستخلف، اور خلیفہ بنا دے، پیچھے لائے. اب دیکھیں یستخلف، سین تے کا اضافہ ہے نا خیلام فے کے ساتھ. من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما، جیسا کہ، انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریت، اولاد سے، نسل سے، قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی.
بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی تو اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے. ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. وہ کیا ہے؟ دراصل اس کی مہلت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر ایک کو ایک وقت دیا ہے، زندگی کا مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے نا. کسی کے پاس 20 سال ہے، کسی کے پاس 40 سال ہے. 40 سال کیا ہے؟ دراصل مہلت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی، کو اچھا کرے برا کرے فوری نہیں پکڑتا. اسی طرح قوموں کی بھی مہلت ہوتی، جن کے پاس خاص طور پر پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. ہر قوم کو ایک مہلت دی گئی تھی نا. پھر ایک وقت آیا کہ مہلت ختم ہوئی، قوم تباہ کر دی گئی. اہل مکہ کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، آخری دور کی صورت ہے کہ تمہاری مہلت ختم ہو رہی ہے. بہت ڈھیل مل گئی تم کو. کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، اور آپ سے کیا کہا گیا؟ آپ صبر کرتے رہیے. تو اے اہل مکہ، اور اس کے بعد سب سے خطاب ہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. سورۃ فاطر 15 میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ملیا میٹ کر دے، تمہارا صفایا کر دے، ختم کر دے، تمہیں ذلیل کر دے، بے عزت کر دے، تمہاری کوئی شے نہ رہے دنیا میں، تم پر غیر قوم کو مسلط کر کے تم کو محکوم کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، نئے لوگ پیدا کر دے، نئی قوم کو اٹھا دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر کچھ بھاری نہیں، کچھ مشکل نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے. سورۃ محمد 38 میں بھی آتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے اس کی، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو کیا کرے گا؟ وہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے زیادہ اچھے ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے کہا کرے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کے کام کا موقع دیتا اور ہم سستی کرتے اور ڈھیل کرتے اور نہیں کرتے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے. اگر تم بھاگ جاؤ گے، تم منہ پھیر جاؤ گے، اللہ کسی اور کو تمہاری جگہ لا کھڑا کرے گا. اور ایسا ہوتا رہا ہر دور میں. کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں. اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں. اور اس میں کتنی انسان کو فکر لگتی ہے نا کہ اچھا اگر میں نے نہ کیا تو پھر کوئی اور کر لے گا. جیسے بعض اوقات ایک بچہ تنگ کرتا ہے نا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں کرو گے تو میں پھر اس کو دے دوں گا، وہ کرے گا. تو کہتے ہیں اچھا نہیں میں کروں گا. تو جس طرح اس نے دوسروں کو پیدا کیا، اسی طرح تمہاری جگہ اوروں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کی رضا کے کام کریں گے، اللہ کو راضی کر دیں گے، اللہ کو خوش کر دیں گے. انما توعدون، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یا دھمکی دیے جاتے ہو، لآتن، البتہ آنے والا ہے. یعنی جو عذاب یا جزا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے وہ بہت جلد تم دیکھ لو گے. وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے. کس کو؟ اللہ کو. عاجز کا لفظ کس سے ہے؟ عجز سے. عجز مصدر ہے، پیچھے ہو جانا، پیچھے رہ جانا، کسی چیز کے حصول سے قاصر ہونا. معجزہ بھی اسی سے ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو کوئٹ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. خواہ تم مٹی بن جاؤ، ہڈیاں تمہاری ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر بھی وہ تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا اور اٹھا کے حساب لے گا، سزا دے گا. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اگر ہم سب سوچیں اللہ کی اطاعت کا وقت ہے اور ہم نہ اطاعت کریں اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، پھر سے انسان بھاگتا رہے اسکیپ کرتا رہے. اسکیپ کر کے کدھر جا کے چھپنا ہے؟
تم سمجھتے اللہ تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا، تمہیں نکال نہیں سکے گا؟ وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ جس کو بہت ڈر لگتا تھا، تو مرتے وقت اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جلا دینا میرے مرنے کے بعد، اور میری خاک کے 3 حصے کر کے ایک پانی میں بہا دینا، ایک ہوا میں اڑا دینا، ایک مٹی میں ملا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر زندہ نہ کر سکے۔ تو جو ہی انہوں نے ایسا کیا، اللہ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا، وہ ہوا میں اڑنے والے اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر کے لے آئے۔ پانی کے فرشتوں کو حکم دیا، وہ ایک ایک ذرہ وہاں سے نکال لائے۔ زمین کے فرشتوں کو حکم دیا، وہ مٹی میں سے ایک ایک ذرہ نکالے، اسے بنا کے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم پہ قادر ہے، تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ کہاں جاؤ گے تم؟ وہ پکڑ سکتا ہے۔ لہذا ہماری سب کی خیر اور بھلائی کس میں ہے؟ کیا کریں ہم؟ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ قل کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اپنی حالت پر، انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من، کون، تکون ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار، عاقبت گھر کی، یعنی آخرت کا انجام کس کا اچھا ہے، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں فلاح پاتے، الظالمون، ظالم لوگ۔ جب بھی قل کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ نے؟ پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے اور آپ اپنے ذریعے دوسروں کو بتائیے، یا قوم، اے میری قوم۔ کون تھی آپ کی قوم؟ اہل مکہ۔ اعملوا، عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر۔ مکانت کا مطلب کیا؟ مکان یعنی اپنی حالت پر، یعنی جو تم کر رہے ہو کرتے رہو۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ رسول دشمنی کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ سب کی خیر خواہی کر رہے تھے۔ تو اے میری قوم، اپنی جگہ کام کرو جو تم کر رہے ہو، اور میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ مفہوم آیت کا کیا ہے؟ اے میری قوم، جو تم کر رہے ہو اپنی جگہ کرتے رہو۔ پھر ایسا کب کہا جاتا ہے؟ مثلا آپ کا بچہ نہیں پڑھتا اور امتحان سر پہ، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کام ہے بتانا، اور تمہارا کام ہے جو تمہاری مرضی، جو تم نے کرنا کرو اور جو ہم نے کرنا کرتے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ من تکون لہو عاقبت الدار، کے انجام کس کا اچھا ہوا، انجام کس کے حق میں ہوا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا وعدہ پورا ہوا اللہ کا؟ انجام کس کے حق میں اچھا ہوا؟ قریش مکہ اپنی دشمنی میں تیز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام دن رات کیے جا رہے تھے۔ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، پچھلے پیغمبروں کو آپ دیکھیں، جیسے نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 لوگ مانے تھے جو کشتی میں ساتھ سوار ہوئے، باقی نہیں مانے۔ تو اے قوم، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کر رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ پھر کون کامیاب ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور باقی ساری قوم جو کثیر تعداد میں تھی وہ سب ڈوبی، غرق ہوئی، ہلاک ہوئی۔ دنیا میں بھی پتہ چل گیا کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ کون سا وعدہ تھا بتائیے؟ مکہ فتح ہوا۔ پھر آپ کی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگین آ گیا، یمن اور بحرین بھی، اتنی دور دور تک سارا علاقہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا۔ خلفاء کے زمانے میں کیا ہوا؟ اور زیادہ وسعت ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم اور ایران فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو لیٹر آن اور حکومتیں آئیں، اور علاقے فتح ہوتے گئے۔
فَسَتَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، دیکھتے ہیں انجام کار کس کے حق میں اچھا ہے، اور آخرت میں بھی وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت انجام کس کا اچھا ہے؟ متقین کا۔ سورۃ ہود میں بھی یہ مضمون ہم کو ملتا ہے، آیت 121 اور 122، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہیے کہ آپ اپنی جگہ پر عمل کرو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی کام کرو ہم بھی کر رہے ہیں، وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا اصول زندگی کا سمجھ آتا ہے۔ بعض اوقات وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو ستا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیاب ہو گئے اور میں تو ہار گیا، ہوتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ اچھا کر لو ذرا تم ظلم، پھر حالات بدلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اللہ عزت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو جو وقت ہے اور انتظار ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ صبر کے ساتھ انسان گزار سکتا ہے۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں ایک جیسا رہتا، نہ اچھا اور نہ برا۔ دکھ کا وقت بھی کٹ جاتا ہے اور سکھ کا بھی چلا جاتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے انسان کے؟ کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے، ویٹ اینڈ سی کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ویٹ کرے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ویٹ کرے، نہیں، کام کرتے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اپنا کام کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسے، آپ نے دیکھا کہ جب صبح ہوتی ہے پھر اس کے بعد سورج اوپر جاتا جاتا ہے، دوپہر ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہی بالکل عروج پہ جاتا ہے پھر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ غروب ہوتا ہے تو لگتا ہے بس ہر چیز ہی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ کبھی دن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ روشنی بہت ہوتی ہے زندگی میں، اور کبھی دن چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی سبق ملتا ہے، کبھی خوشیوں کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے اور غم کم ہوتے ہیں زندگی میں، اور کبھی غم زیادہ ہو جاتے ہیں اور خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے پاس غم ہے تو صرف غم ہی ہے اور اس کی زندگی میں خوشی نہیں۔ یہ الگ بات ہے ہماری نظریں نہ دیکھیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ کرنے کا کام کیا کہ انسان اچھا کرتا رہے اور انتظار کرے، اور ایک وقت آئے گا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ بالکل سکون آ جاتا ہے، جمع رہتا ہے انسان، پھر جو کر رہا ہے اس پر پکا ہوتا ہے، استقامت آتی ہے۔ کیونکہ یہ کوئی زندگی کے انسان چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، غلط کر رہے ہیں لوگ تم بھی غلط شروع کر دو، کوئی بھٹک رہے ہیں بہک رہے ہیں تم بھی بہکنا شروع کر دو، نہیں، رک جاؤ، بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرو، اصول پہ قائم رہو۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کر لی۔ اب یہاں چونکہ مکی صورت ہے تو اہل مکہ کے، اہل عرب کے بعض اعمال شرک کا ذکر آئے گا۔ اب ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل مکہ، اہل عرب اپنے آپ کو کس کی اولاد بتاتے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کے نام پر انہوں نے دین کے اندر بہت سی تبدیلیاں کر رکھی تھی، بہت سی مشرکانہ رسمیں عام ہو گئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہمارا اصل دین، اور تم ہو بہکے ہوئے، تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ یہ سب چھوڑ دو؟ تو ان کے بعض اعمال شرک کا اب ذکر آ رہا ہے کہ کیا کیا غلط کام کرتے تھے وہ، جس کو وہ اپنا دین سمجھے ہوئے تھے، جس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، جس کو کر کے
وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، اور شیطان نے ان کے یہ سارے اعمال ان کے لیے انتہائی خوشنما بنا رکھے تھے. ویسے تو شرک ہر دور میں شیطان نے بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جہاں بھی شرک ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت گلیمر ہوتا ہے، بہت گلیمرس ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید کا طور طریقہ بہت سادگی والا ہوتا ہے. اسی لیے پھر یہ کہ عموماً لوگوں کو، جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو اٹریکشن نہیں ہوتی اس میں. تو کثیر تعداد کو اٹریکشن کس میں ہوتی؟ چمک دمک میں. تو ان چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں راگ میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، جہاں دین میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کہ کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو، اور کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر لو اور اس کو دین کا نام دے دو. تو یہ اہل مکہ نے بھی کچھ اسی قسم کے سلسلے چلا رکھے تھے، اور دین کے نام پر جو انہوں نے رسمیں ایجاد کر رکھی تھی وہ ایک طرح سے ٹیبوز بن چکے تھے. ٹیبوز کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ غلط ہے. ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں نا جو ہندوانہ اثرات سے آ گئی ہیں، اور وہ بہت سیکرڈ مقام حاصل کر چکی. بعض عادات، بعض رسمیں، بعض لین دین کے طریقے، بعض شادی بیاہ، غمی خوشی کے موقع پر جو ہم بدعات کرتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ دین کے نام پہ کرتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے. مثلاً یہ کہ شادی کے وقت دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار دیا، تو کہا کہ بس سب پڑھایا نہیں، لیکن وہ نیچے سے گزار دیے. اسی طرح وہ اور بھی کئی قصے ہو، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن یہ رسمیں کرتے ہیں کہ جیسے مہندی کے موقع پر یا کوئی تیل کرتے ہیں، مائیوں کرتے ہیں، اور اس طرح کے کئی قصے. اور اس سے بھی کوئی نہ کوئی بعض اوقات مذہبی اور کوئی سپرسٹیشنز بھی اس سے منسلک ہوتی ہیں. شگون بدشگونیاں بھی، کہ کوئی بیوہ نہ آئے، کوئی طلاق والی عورت یہاں نہ بیٹھے، اور پھر بچہ بعض اوقات گود میں ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں رستے میں، اور چاول پھینکتے ہیں بعض اوقات. اور کیا کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی مائیوں کے دن پیلا رنگ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. کس لیے؟ ہرے رام ہرے کرشنا. ہاں کوئی تو تعلق ہوگا، کیونکہ سنت تو نہیں ہے یہ. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی، میں اس لیے پہلے اب بات کر رہی ہوں کہ جب آپ ان کی رسمیں پڑھیں گے تو آپ کو اپنی کئی یاد آنے لگیں گی. اور ان چیزوں کو برا نہیں سمجھے، کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی نہ چھیڑے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں کہہ کے بہت سی چیزوں کو دین اور مذہب سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو چھیڑنے نہیں دیتے. اور اگر کوئی چھیڑے، اس کو نہ کرے، تو منحوس سمجھتے پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی اب، کیونکہ ہم یہ بھول گئے تھے. تو ان سب خرافات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آزاد ہوں اور کچھ کام کر سکیں. انہی گھن چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بڑی سوچ نہیں آتی کہ باہر نکل کے انسانوں کا بھی حال چال پوچھیں اور کچھ اور بھی سوچیں. تو دیکھتے ہیں کہ مشرکین نے کیا اعمال ایجاد کر رکھے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کر دیے اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو ذرا اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور مویشی جانوروں میں سے. سورت کا نام بھی الانعام اسی لیے ہے. نصیباً، ایک حصہ. فقالو، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے. بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق، ان کے زعم کے مطابق. وھذا، اور یہ حصہ، لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے، جن کو اللہ کی عبادت میں وہ شریک کرتے ہیں. فما کانا، تو جو کوئی ہوتا ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلو، وہ نہیں پہنچتا، اللہ، اللہ کی طرف. وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، فہو یصلو، پھر وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کو. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ سب کچھ بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، لیکن مشرکین عرب کیا کرتے تھے کہ اپنے کھیت کی جو پیداوار تھی اور اپنے مال مویشی جانور، اس کے وہ حصے مقرر کرتے تھے. مثلا اگر کسی کے پاس 1 ایکڑ لینڈ ہے تو اس کا ایک خاص حصہ مقرر کر دیتے کہ یہ، اس میں جو کچھ اگے گا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر وقف ہوگا، صدقہ کریں گے. اور
یہ حصہ جو ہے یہ ہم اپنے بتوں کے نام پر دیں گے. اب بعض اوقات یہ ہوتا کہ اس حصے میں جو پانی لگانا ہوتا تاکہ اچھی پیداوار ہوگی، یعنی اللہ کے حصے میں سے، وہ ادھر پانی لگانے کے بجائے بتوں والے حصے میں پانی دے دیتے، وہ پیداوار زیادہ ہو جاتی اور اللہ کے نام کی پیداوار کم ہوتی. بعض اوقات کیا کرتے کہ اگر کسی وجہ سے بتوں کے حصے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی، مثلا فصل ماری گئی یا کوئی بکری آ گئی کھا گئی یا کچھ ہو گیا، تو کیا کرتے، اس کمی کو کہاں سے پورا کرتے؟ اللہ کے حصے سے ادھر ڈال دیتے. لیکن اگر کبھی ادھر یہ معاملہ ہوتا تو یہاں سے کچھ ادھر نہیں دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بتوں کی مار نہ پڑ جائے ہم کو. جسے ہمارے ایک شعر ہے نا، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یا اسی طرح یہ ہے کہ جو پیروں کے نام پر دینا ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے. ہاں اگر صدقہ کرنے کے لیے کسی غریب مسکین رشتہ دار کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو 11ویں کے دن دودھ دینا ہے، وہ یعنی گھر میں کوئی بیمار پڑا تو وہ نہیں پی سکتا، وہ جائے گا وہیں جہاں وہ نظر مانی ہوئی ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جو نکالتے ہیں وہ تو پورا نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر دیتے وقت گھپلا کر جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عام روزمرہ زندگی میں نماز کا وقت تو ہم جلدی 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 جلدی، اور جب دنیا کے کوئی کام کا وقت ہوگا یا آرام کا وقت ہوگا، نیند 6 گھنٹے پوری ہونی چاہیے، لیکن اگر تھکے ہوئے تو نماز بس آر پار کر دو. یعنی جو وقت اللہ کے کام کے لیے اس وقت میں تو کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، نماز چھوٹی کر لیں گے، پڑھیں گے ہی نہیں. اور جو وقت ہمارا دنیا کے کام کے لیے فکس ہے، جاب کا وقت ہے یا کوئی اور اسی طرح کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جاب کے لیے 8 گھنٹے کھڑے ہوں گے، نماز کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. زندگی میں بہت سی جگہوں پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اب یہاں مثال تو ان کی دی گئی، لیکن سبق سب جگہوں کے لیے ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے کھیتیوں اور مویشیوں میں سے جو بنایا ہے، پیدا کیا، پھیلایا، بکھیرا، اس میں صرف ایک حصہ اللہ کا مقرر کر دیا، بس یہ اللہ کا، بس. تو جب بنایا سب اللہ نے تو غیر اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کے اپنے خیالوں کی پیداوار، اپنا ہی زوم، اپنے ہی دماغ سے کچھ گڑ لیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، جن کو انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو شریکوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اس میں نہیں شامل کرتے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو وہ شریکوں کی طرف لے جاتے تھے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنی بری ہے یہ تقسیم جو یہ کر رہے ہیں، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں ہونا کیا چاہیے کہ اپنے حصے میں سے بھی انسان، اپنے وقت میں سے، اپنے حق میں سے بھی انسان اللہ کے لیے دے دے کہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے. کہاں یہ کہ اس کے وقت میں سے اپنے وقت میں چیزیں شامل کر لی جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی، ایسا کیوں کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ جو حصہ اللہ کے نام کا ہوتا تھا نا وہ غریبوں مسکینوں کو جاتا تھا، اور یہ جو بتوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا یہ آپس میں تقسیم کرتے تھے. جیسے مزار وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو لوگ آ کے منتیں مانتے ہیں، یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ نظر انہیں جو بھی دیتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو مجاور ہوتے ہیں نا، جو اس قبر کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ ان کی ذاتی آمدنی ہوتی ہے. اور کچھ حصہ کیا ہوتا ہے؟ غریبوں مسکینوں کے لیے. اب انہوں نے قانون ایسا بنا لیا تھا کہ اگر کبھی اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ مالک ہے، کیونکہ جانا کمزوروں کو تھا نا وہ. اور جو ان کے بتوں کا حصہ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آفت آ جائے گی. لیکن اندر کیا تھا، اندر خانے، کہ وہ ان کے اپنے حصے میں کمی ہوتی تھی. ابھی آپ دیکھیں
کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ جیسے اجمیر شریف ہے تو وہاں پر ان کا گھر بھی ان کے پیرنٹس کا اور بھی اسی طرح کے رشتے داروں کا گھر وہاں، تو انہوں نے بتایا وہ کچھ عرصہ پہلے گئی ہوئی تھی کہ جو کچھ وہاں نظر و نیاز آتی ہے وہ پورا خاندان اور پورا ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی جو اس پہ پلتی، کیونکہ وہ ساری نظر و نیاز وہ خاندان کو وہ تقسیم ہوتی ہے، اور وہ جو مخصوص حصہ وہ دیکھ شیک پکتی ہے وہ جو آنے والے مجاور غریب مسکین کھا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین کے نام پر اس قسم کا کاروبار ہمیشہ سے رہا ہے، یہاں بھی مشرکین عرب کے ہاں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، اس نے خوبصورت بنا دیا، کس نے؟ شیطان نے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے بہت ساروں کے لیے، کس چیز کو؟ قتل اولادہم، ان کی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے یعنی شیطان نے، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کرے، ولیلبسوا علیہم، اور تاکہ مشتبہ کرے ان پر، دینہم، ان کا دین، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، وہ نہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح شیطان انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کس طرح انسان جو ہے شیطانوں کے پھندے میں آ جاتے ہیں، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اس حد تک شیطانوں کا تسلط انسانوں کے ذہن پر ہوا کہ ان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اپنے بچوں تک کو قتل کر دیا۔ عربوں کے ہاں قتل اولاد کی کئی صورتیں تھیں۔ نمبر ایک، آر کی وجہ سے کہ بیٹیاں ہیں تو پھر ان کے داماد ہوں گے اور ہماری عزت پہ حرف آئے گا، تو بہتر ہے بیٹی پیدا ہو تو مار دو۔ تو کیا کرتے تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اسی طرح فقر و فاقہ کے ڈر سے بعض اوقات بچوں کو مار دیتے تھے، وہ تو خیر اب بھی ابارٹ کرا دیتے ہیں لوگ، تو کچھ پیچھے نہیں ہے ان سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا رزق ان کے ہاتھ میں ہے، خود رازق بن بیٹھتے ہیں، جبکہ سب کا رازق اللہ ہے۔ پھر اسی طرح بتوں کے نام پر منت مانتے، نظر و نیاز کے طور پر اپنے بچے قتل کر دیتے، جا کے ذبح کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تو وہاں کے لوگ کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیتے، اس خیال سے کہ اس لڑکی کی قربانی کی وجہ سے دریا بہہ پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ اے دریا، اگر تم اللہ کے اذن سے بہتے ہو تو بہ پڑو، یعنی تم جاری و ساری ہو جاؤ۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد جب دریا رواں ہوا تو پھر اس کے بعد کبھی سوکھا نہیں۔ اب یہ کام شیطان نے ان کے لیے کیا کر رکھا تھا؟ خوبصورت۔ حضرت عمر نے ایک پابندی لگا دی اس رسم پر۔ تو ہر دور میں شرک کرنے والوں نے اپنے لیے ایسی رسمیں ایجاد کر رکھی ہوتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ جو اپنے بچے ہیں وہ بعض مزاروں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مزار ہے، وہاں پر ایسے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں لوگ جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت میں نے سنا ہے کہ وہ ان کے قدرتی چھوٹے نہیں ہوتے، بعض وقت سر پہ لوہے کی ٹوپی یا کوئی ایسی چیز پہنا دیتے جس سر بڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو اس طرح کے بہت سے ظلم کی قسمیں تھی، تو یہ شیطان نے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ اور اب تو نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں بچوں کو پیٹ میں ہی مارنے کے، اور الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے بعض اوقات جب سیکس ڈٹرمن ہوتی ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، تو جن کو لڑکی نہیں چاہیے ہوتی وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں اور اسے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی۔ اپنے بچے کو مارنا کوئی جانور بھی نہیں مارتا، اس طرح کس قدر مکروہ فعل ہے، لیکن شیطان نے انسانوں کے لیے کتنا آسان کر خوبصورت بنا دیا۔ کذالک زینا، پیچھے آپ پڑھیں نا زخرف القول غرورا، یہ اسی کے کنیکشن میں۔ یہ کیوں کیا شیطان نے؟ لیردوہم، تاکہ انہیں ہلاک کرے۔ اپنی نسلوں کو ختم کرنا ہلاکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی قوموں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے یہاں بچے پیدا کرنے کا رجحان ہی نہیں رہا، وہ ریسز ختم ہو رہی ہیں، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دے۔ وہ سمجھتے یہ دین ابراہیمی میں سے ہے،
ایسا نہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ زبردستی روک سکتا تھا ان کو. فذرہم وما یفترون، چھوڑو ان کو اور جو یہ گڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے غلط عقائد جنہوں نے خود ایجاد کر رکھے ہیں. وقالو، مزید رسمیں، حرام کردہ اشیاء، ان کے ٹیبوز. وقالو هذه انعام وحرث حجر، وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی جانور اور یہ کھیتی کیا ہے؟ ممنوع ہے. اب ایک اور انہوں نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ کچھ اپنے کھیتوں کو چاروں طرف سے پتھر کی دیوار ڈال کے کیا کرتے؟ وقف کر دیتے تھے. حجر کا کیا معنی؟ وقف. ممنوع. حجر کا لفظ حجر سے، پتھر کی دیوار سے وہ باؤنڈری وال کھینچی جاتی تھی جس میں پھر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. سمود کی آبادیاں بھی حجر کہلائیں کیونکہ انہوں نے پتھروں میں گھر گھڑے ہوئے تھے. عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک روک ڈالتی ہے انسان کے آگے دیوار کی طرح کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، نقصان ہوگا. تو بعض اوقات مویشیوں کو یہ کیا کرتے؟ وقف کر دیتے. نہ کوئی ان کا دودھ پیے گا، نہ کوئی ان پہ سواری کرے گا، نہ کوئی ہل جوتے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی اور کام لیا جائے گا. اور ان کو کھلا چھوڑ دیتے. کھلی بکریاں پھر رہی ہیں، کھلے جانور پھر رہے ہیں، جس کے کھیت میں چاہے داخل ہو جائے کوئی روک نہیں سکتا ان کو، کہ بتوں کے نام پر آزاد کیے گئے. بالکل احمقانہ باتیں. اور اسی طرح کچھ زمین کو کیا کرتے؟ اس کے گرد باؤنڈری بنا کے کہتے کہ یہ بھی وقف ہے، اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا اور کوئی اس میں سے لے نہیں سکتا، اور اسی قسم کی خرافات. لا یطعمھا، نہیں کھائے گا اس کو، نہ جانور کو نہ فصل کی پیداوار کو. الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں گے. تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا نا. اللہ نے سب کے لیے حلال کیا جس چیز کو، اس کو انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا. بزعمہم، ان کے اپنے گمان کے مطابق، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے من گھڑت بغیر دلیل کے. وانعام، اور کچھ مخصوص جانور چوپائے. حرمت ظہورھا، حرام کر دی گئی ان کی پیٹھیں. کس لیے؟ سواری کے لیے، جیسے صاحبہ وغیرہ کی. وانعام، اور کچھ مویشی جانور. لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر، یعنی ان پہ سواری کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے. ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ جب ہم کسی جانور پہ سوار ہوں تو کیا کریں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. کیا کہتے کہ اللہ نے منع کیا. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو بوجہ اس کے جو وہ گھڑتے رہے. ان کے جھوٹ گھڑنے کا، جھوٹ بولنے کا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا اللہ ان کو بدلہ دے گا. بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام قرار دیں. سورۃ یونس 59 میں آتا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے کہ اللہ نے جو بھی تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا لیا. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو. سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، پڑھا ہے نا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ٹیسٹ آئے گا تو یاد ہو جائے گا. المائدہ 103. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ وہ جانور تھے جن کو وہ بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ان کو پوچھے گا، ان کو ان کا بدلہ دے گا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے. اب پیٹ کے بچوں پہ بھی اپنا قانون لاگو کر دیا. خالصۃ، خالص ہے. خالص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، یعنی حلال ہے. لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. پیٹ میں کیا ہوتا ہے جانور کے؟ دو چیزیں، ایک دودھ اور دوسرے بچہ.
جو ہمارے ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، یعنی دودھ ہے یا بچہ ہے، وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، وہ محرمن اور حرام کیا گیا علی ازواجنا اوپر ہماری بیویوں کے. عورتیں نہیں کھا سکتی، نہ عورتیں دودھ پیئیں گی نہ گوشت کھائیں گی ان بچوں کا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردار ہو، مر جائے، پیٹ میں مر جائے پھر نکالے، فَهُمْ فِي شُرَكَاء تو سب اس میں شریک ہیں. ہاں اب عورتیں بھی آ جائیں. سَيَجْزِيهِمْ ان قریب وہ جزا دے گا ان کو، کس چیز کی؟ وصفہم ان کی غلط بیانی کی، ان کے ڈھکوسلوں کی، خود ساختہ خرافات کی. یہ انہوں نے کہاں سے دین لیا تھا؟ یہ خود ہی ایجاد کر لیا. انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ شرک سے آئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض مذاہب میں عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں، کوئی رائٹس ہی نہیں. اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ عورت نہیں کھا سکتی اور یہ مرد نہیں کھا سکتا. سب کچھ کھا سکتے، اور جو نہیں کھا سکتے وہ مرد بھی نہیں کھا سکتے اور عورتیں بھی نہیں کھا سکتی. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسی رسمیں ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ وہ بی بی صاحبہ کی سحنک جو ہے وہ صرف سہاگن عورتیں کھا سکتی، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کا معجزہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں لڑکوں کو آنے نہیں دیتے اور وہ کھانے نہیں دیتے ان کو، یہ صرف عورتیں کھا سکتی. یہ ہمارے ہاں انہوں نے زیادہ عورتوں کی رائٹس رکھے ہوئے ہیں اپنے کھانے کے لیے، اپنے مزے کے لیے، مردوں پہ حرام کی ہوئی چیزیں. جبکہ اہل عرب نے ان کے قانون شاید مرد بناتے تھے تو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی اور عورتوں کے لیے حرام. انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اب اللہ کے سارے افعال اور اقوال حکمت پر مبنی اور اس کے سارے فیصلے علم پر مبنی ہیں. سورۃ النحل میں بھی کہا گیا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. یعنی تو اپنی زبان سے چیزوں کو حلال حرام مت کہتے رہو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کہ اللہ پہ جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اور پھر آخر میں فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، قد تحقیق، خسر نقصان اٹھایا، کس نے؟ الذین ان لوگوں نے. اشارہ ہے ربیہ اور مضر کے قبائل کی طرف. وہ کیا کرتے؟ قتلوا اولادہم انہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا. بنو کنانہ ایسے نہیں کرتے تھے، قریش میں نہیں یہ رواج تھا. سفہن جہالت کی وجہ سے، سفیہ سفہا پڑھ چکے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہیں تو سورۃ انعام کی آیت 130 کے بعد کی آیات پڑھ لیں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. یعنی اہل عرب میں دور جاہلیت میں کیسی کیسی حماقتیں تھی اس کی تفصیل یہاں سے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ خسارہ. بغیر علم، بغیر علم کے، وداؤٹ نالج. اب اگر کوئی شخص کہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ چیز کوئی چھوٹا کرائم نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. بچے ابارٹ کرنا یا بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا یا مارنا، اور اس کا انجام خسارہ ہے، اللہ یہ کہ انسان توبہ کرے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور انہوں نے حرام کیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا، یعنی حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا. افتراء علی اللہ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. دیکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام نہ کیا ہو، کوئی انسان اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو حرام قرار دے. اگر کوئی ایسا کرے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں شریک ہونا، یہ شرک کی قسم ہو جاتی ہے. قد دلوا تحقیق وہ بھٹک گئے. کون؟ جنہوں نے ایسا کیا. وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہیں. لہذا دین اصل میں کیا ہے؟ کیا ہے دین؟ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ کر لیا جائے، جس سے روکا رک جایا جائے، اور جس کو حرام کیا اسے حرام سمجھا جائے، جسے حلال کیا اسے حلال سمجھا جائے. اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.